افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کلام سے انتم مدہنون، تم بے توجہی اور غفلت کا مظاہرہ کرو گے؟ اتنی عظیم کتاب کس طرح اتری؟ عرش معلیٰ سے زمین پہ اتاری گئی، اور کس انداز سے اتاری گئی، اور تمہارا رویہ کیا ہے؟ انکار، غفلت، بے رغبتی، بے توجہی۔ اتنا عظیم کلام، الحدیث بمعنی کلام، اس کلام کے ساتھ تم لوگ مدہنون، بے توجہی برتتے ہو اور انکار کرتے ہو۔ کتنا عظیم کلام رب العالمین کا، اور کتنی شان کے ساتھ اترا، اور تمہارا یہ رویہ۔ اوپر آسمانوں کے فرشتے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، فرشتوں کو خبر ہوتی تو ہیبت سے بے ہوش ہو کر گر جاتے، آہستہ سے ہوش آتی، پوچھنے کیا فیصلہ؟ ہر طرف سے حق، حق کی آواز، سچا فیصلہ، سچا فیصلہ۔ یہ ملائکہ، اتنی عظیم مخلوق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر فرمانے کی خبر پر بھی ہوش ہو کر گر گئے، اور تم کہ کتاب حق، قول فصل اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور تمہارا یہ رویہ، قبول نہیں کرتے، انکار کرتے۔ اور بہت سے لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں کلمہ کو، کوئی قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث مصطفیٰ پیش کرو، تو فٹ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف۔ یہ رویہ تمہارا۔ کتاب کے تقدس کو دیکھو، اتارنے والا اللہ رب العزت، لانے والا جبریل، جس پہ اتارا گیا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کی گتاریں لگی ہوئی ہیں، نور ہی نور، برسات ہو رہی نور کی۔ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی ففی مثل فلق الصبح، لگتا ہے کہ چاروں طرف صبح کا اجالا پھیلا ہوا، اتنی عظمت اس کلام کی، اور تم کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، آیت حق ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہماری برادری کے رسم و رواج کے خلاف، ہمارے باپ دادا کی تعلیمات کے خلاف۔ یہ آپ کا رویہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کفار سے مخاطب کہ یہ عظیم کلام کس انداز سے اترا اور تم اس کا انکار کرنے والے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم کرتے ہو اپنا شکر، رزق و معنی شکر، یعنی کلام عرب میں رزق شکر کے معنی میں بھی، اور تم کرتے ہو اپنا شکر جو ہے کس صورت میں؟ انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو۔ یہ تمہارا شکر، یہ بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو، اتنا عظیم کلام ہمیں ملا، رحمت رحمت، نبی رحمت، کلام رحمت، رحمان کی طرف سے، شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا، یہ تعلیمات ہم تک پہنچی، مگر تمہارا شکر کیا ہے؟ تم تکذیب، جھٹلاتے ہو۔ انسان کا کتنا افسوسناک رویہ ہے۔ بتجعلون، اور تم کرتے ہو، بناتے ہو، رزقکم، اپنے شکر کا حق، کیا؟ انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو۔ رزق ایک معنی حصہ بھی ہے، اور تم لیتے ہو اس سارے کلام سے اپنا حصہ، کیا حصہ؟ انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو۔ یہ تمہارا حصہ، جائے اس کے کہ لو اور قبول کرو، عمل کرو، اپناؤ، اس قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو، یہ ساری برکتیں حاصل کرو، مگر تم اس کلام پاک سے حصہ کیا لیتے ہو؟ جھٹلانے کا۔ تکذبون، جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے یہ
اس پوری نعمت کو سمیٹو، پورا حصہ وصول کرو، یا پورا حق شکر ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے سفر میں فجر کی نماز پڑھا کے فرمایا تھا کہ رات جو بارش ہوئی ہے، اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان کو نکھار دیا اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا بارش۔ اما من قال مطرنا بفضل اللہ، جن لوگوں نے کہا یہ بارش اللہ کا فضل ہے، اس کے ایمان میں نکھار آ گیا، اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، شاداب اور لہلا اٹھا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ کس انداز سے ادا کیا کہ مطرنا بنوء کذا، کہ یہ بارش تو فلاں ستارے کی دین ہے، وہ کافر ہو گئے۔ اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا بھی ناشکری اور تکذیب ہے، کافر ہو گئے۔ وہ تو بارش، یہ دین کی عظیم نعمت، قرآن کی، اور تمہارا شکر کیا ہے؟ جھٹلانا۔ حق شکر یہ اس کلام کے تعلق سے خوب اس کو قبول کرو، خوب اس کو پڑھو، خوب اس پر عمل کرو، جو اس کے اوامر نواہی ہیں ان پر پوری طرح قائم ہو جو حق شکر۔ مگر تمہارا شکر کیا ہے؟ تم جھٹلاتے ہو۔